ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. کسی بھی زبان میں اسم جو ہوتا ہے نا، نام، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس کے اوپر سے وہ پلاسٹک ہے، وہ اتار دو. پلاسٹک کس کے اوپر لگا ہوا ہے؟ سب پینسلوں کے اوپر آگے پلاسٹک لگا ہوا، اتار لو. نام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا نام استعمال کیا جائے کہ منظور نے ایسا کیا، محمد عمر نے ایسا کیا، محمد نواز نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور ایک نام کی جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ آیا تھا. تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ وہ، تم، ہم، میں، یہ نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر. کہ جو اسم نام نہ ہو لیکن نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے تو وہ ہوتا ہے اسم ضمیر. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اچھا صاحب، وہ یا ماضی کی ہوتی ہیں، یا حال میں ہوتی ہیں، یا مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لوگوں کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے وہ، اس نے ایسا کیا. دوسرا ہوتا ہے تم نے ایسا کیا. تیسرا ہوتا ہے کہ میں نے یا ہم نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. وہ اس کو غائب کہتے ہیں. تم اس کو مخاطب کہتے ہیں. اور ہم، میں، اس کو متکلم کہتے ہیں. دیکھیے، میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، آپ کیا ہے؟ مخاطب. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ غائب. صیغے تین ہی ہوتے ہیں: بات کرنے والا، سننے والا، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. چوتھا تو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو عربی زبان میں اس کے لیے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں. پوری عربی زبان میں کتنے صیغے؟ 14. 3 غائب کے لیے، مذکر کے لیے، مرد کے لیے. 3 غائب مؤنث کے لیے، عورت کے لیے. 3 مخاطب مرد کے لیے. 3 مخاطب عورت کے لیے. اور 2 متکلم کے لیے. 1 واحد متکلم کے لیے، 1 جمع متکلم کے لیے. مثلا میں کھانا کھا رہا ہوں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، بس. ٹھیک ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 14 صیغے. تو ان 14 جگہوں پر 14 ہی اس میں ضمیر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو صیغے کتنے ہیں؟ آدمی کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 غائب، مخاطب اور متکلم. غائب سمجھ گئے؟ بلکہ ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. متکلم بات کرنے والا، مخاطب سننے والا، غائب جس کے متعلق بات کی جائے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے. کیا ڈاکٹر صاحب؟ تیسرا غیبت کرنے والا، سننے والا، اور جس کی
کی جائے. ہاں جی. تو ان کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتے ہیں وہ آگے ذرا دیکھتے ہیں. غائب کے لیے دور دور ہم اس کو کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ہما 2 بار ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. یہ ہے واحد مذکر. یہ ہے تثنیہ مذکر. یہ ہے جمع مذکر. یہ ہے واحد مؤنث. یہ ہے تثنیہ یہ ہے جمع مونس. یہ دیکھیے ٹھیک ہے جی. ہوا وہ ایک مرد. ایک ہو گیا واحد اور مذکر مرد. جب آپ کسی مرد ایک مرد کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوگا. یا یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید میں جب بھی ہوا استعمال ہوگا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ ایک مذکر مرد. ٹھیک ہے. ہم مذکر کو کاٹ کے مرد نہ کر دیں ذرا آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. پھر سارا ہی کیوں نہ کاٹ دیں؟ سب اتنا چلے گا. مرد عورت ٹھیک ہے جی. ہوا ایک مرد. ہما 2. تثنیہ کا معنی ہوتا ہے 2 مرد. ہم زیادہ 2 سے زیادہ 3 4 5 100 1000 لاکھ زیادہ مرد. ہیا ایک عورت. ہما 2 عورتیں. ہننا وہ ٹھیک ہے. یہ ہما دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, مرد کے لیے بھی اور جی. ہما جو ہے یہ 2 مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, 2 عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی کوئی مثالیں پڑھ لیتے ہیں. مثلا هو اللہ, وہ اللہ. ٹھیک ہے. آگے اس کی کوئی مثال لائیں قرآن جی سے. ہاں از ہما بہت زبردست. از ہما فی الغار. اس جب ہما وہ دونوں مرد فی الغار غار میں تھے. ٹھیک ہے. تو ہما کا معنی کیا ہو گیا؟ 2 مرد. ہم بہت سارے بہت سب مرد. کوئی مثال لائیں. اس کو کوئی مثال کر
قل هو اللہ. دیکھ لیں کوئی, آپ بھی دیکھ لیں, میں بھی دیکھتا ہوں. تلاش کرنے سے جو چیز ملتی ہے وہ بھولتی نہیں. الذی اطعمہم, اطعام, الذی وہ, اطعمہم جس نے ان سب کو کھانا کھلایا. ٹھیک ہے. اور ارسل علیہم, بھیجے ان پر, طیرن ابابیل پرندے. ارسل علیہم طیرن, بھیجے ان پر پرندے. ٹھیک ہے. ہوا وہ ایک مرد, ہما دو مرد, ہم سب مرد. ٹھیک ہے. اب عورتیں, ہیا ایک عورت, ہما دو عورتیں, ہننا زیادہ عورتیں. اس کی مثال تلاش کریں یا رہنے دیں؟ ہی حتی مطلع الفجر. زبردست. ہیا حتی مطلع الفجر, وہ رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے. اور ہما کی تلاش کریں. قرآن جی پکڑ لیں یار. ہاں جی. تو ہیا ایک عورت, جیسے ہیا حتی مطلع الفجر, ہما ان یصلحا بینہما صلحا, کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. ہننا وہ سب عورتیں, وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ, تم چاہتے ہو کہ ان سب عورتوں سے نکاح کرو. یہ جو ہے جی, اس میں حیا سے عورت کی طرف اشارہ نہیں, اور رات ہے نا, رات مونس ہوگی, رات مونس ہی ہوتی ہے نا. مؤنث ہے, لیکن وہ تو آپ نے لکھا عورت کے لیے نا. وہ اصل میں مونس ایک عربی کا لفظ تھا, میں نے کہا ذرا سمجھنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے مونس لکھنے کے بعد اس کو میں نے کاٹ دیا. مطلب یہ ایسی مثال نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ وہ عورت کے لیے ہے. ہاں ہو سکتا ہے, ابھی نکال لیتے ہیں. یہ میرے سامنے ہے. سورۃ النساء میں تو مل ہی جائے گی عورتوں کی مثال. یا یہ مثال لکھ لیں یا وہاں پہ مونس کر دیں. قال, یوسف علیہ السلام نے کہا, ہیا راودتنی,
اس عورت نے مجھے ورگلایا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے الحمدللہ ایک مثال ہمیں اور مل گئی، اور وہ خاص عورت کی مثال. جنہوں نے تلاشا ہے بڑا کام. ہاں بہت اچھا کام کیا. ٹھیک ہے جی. تو 6 ضمیریں ہیں غائب کی، 3 مرد کے لیے، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ 2 کے لیے جو ہے وہ دونوں میں یکساں ہے. ہاں جی. اگر آپ کہیں تو اسی کی یہ ضمیر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں منفصل، یعنی یہ اکیلی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو تب اس کی شکل یہ ہوتی ہے. اور جب کسی لفظ کے آخر پر یہی ضمیر آتی ہے تو پھر اس کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے. مثلا اب اس کو پھر رہنے دیتے ہیں. جب کسی لفظ کے آخر میں ہوا آئے گا تو وہ ہو جائے گا ہو، بلکہ ہو یا ہی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ہما ہی آئے گا، اور یہ ہم ہی آئے گا. یہ جو ہے یہ ہا آئے گا، یہ ہیا جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ ہاں. ہما ہی رہے گا، اور ہننا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. صرف فرق کس میں پڑے گا؟ ایک مذکر میں اور ایک مؤنث میں. جب یہی ضمیر لفظ کے آخر پر آئے گی لفظ کے ساتھ جڑ کر تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا انہو، کہتے ہیں نا. اب یہ انہو کیا ہے؟ ہو کیا ہے؟ ہاں یہ وہی ہے جو ہوا تھا. شروع میں تھا تو ہوا، آخر پہ ہے تو ہو. اور اسی طرح کبھی یہ ہی بھی آتا ہے، کبھی ہو آئے گا کبھی ہی آئے گا. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا. اور یہ عورت کے لیے جو ہے یہ ہمیشہ ہا ہی آئے گا، انہا. ٹھیک ہے. بس یہ ایک اضافی چیز ہے، یہ اس کے ساتھ یاد کر لے تو اچھی بات ہے. ہاں جی. تو غائب کی ضمیریں، میں نے کہا ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. اور یہ ساری زبانوں میں کہ ہر جگہ پر نام استعمال کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پر جو اختصار کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور آپ اس کا جو ڈیفینیشن ہے کہ ناؤن کو جب مسلسل استعمال کریں جی اس سے جو جملے جو ہیں جو لکھا جائے گا اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، لمبے بھی ہو جائیں گے. جیسے مان لیا کہ احمد ہے تو احمد اچھا لڑکا ہے، احمد روز کام کرتا ہے، احمد وقت پر اسکول جاتا ہے، احمد وقت پر کھانا کھاتا ہے، احمد والدین کا فرما پر احمد 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 احمد. تو بڑا عجیب سا لگے گا نا. اس لیے ایک بار احمد کہا اور بعد میں وہ کر دیا، اس نے ایسا کیا، وہ جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اچھی مثال دی. تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اگر ایک نام بار بار ایک تحریر میں استعمال کیا جائے، اور دوسرا لمبا ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ مثال طور میرا نام عبد الرحمن ہے، تو اب ایک ہی مضمون میں اگر اپنے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو ہر جگہ پر یہ لکھوں کہ میں ایسا کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. اب ہر جگہ پر عبد الرحمن جا رہا ہے، عبد الرحمن آ رہا ہے، عبد الرحمن کھا رہا، تو بڑا عجیب سا لگے گا. آخری فلیٹ آ گئی. ہاں جی ہاں جی. تو 3 صیغے مذکر کے لیے. اچھا یہ بھی ایک میں بتا دوں کہ صرف دنیا میں 2 زبانیں ایسی ہیں جن میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. صرف 2 زبانیں ایسی ہیں جن میں یعنی 2 والا صیغہ بھی موجود ہے. ایک عربی ہے، ایک کوئی اور زبان ہے، اس کا ابھی مجھے یاد نہیں کون سی زبان ہے وہ. باقی ساری زبانوں میں 2 ہی جملے 2 ہی لفظ ہوتے ہیں، یا واحد یا
جمع تثنیہ کا عام طور پہ ہماری زبانوں میں لفظ نہیں ہوتا، میں یا ہم، ٹھیک ہے، وہ ایک یا سب، لیکن عربی زبان میں یہ ایک، دو اور زیادہ. تو اس کے لیے مرد کے لیے 3 صیغے، عورت کے لیے 3 صیغے، ایک کے لیے، 2 کے لیے اور 3 کے لیے یا زیادہ کے لیے. تو واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے، واحد مرد کے لیے جو ضمیر کا لفظ، ضمیر کا اسم لگے گا صیغہ، وہ کیا ہوگا؟ ہوا. جیسے قل هو اللہ، کہیے وہ اللہ ایک ہے. ہما 2 مرد کے لیے، جیسے از ہما، جب وہ دونوں مرد، مثلا کون کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الغار، غار میں تھے. آگے پھر آگے بات چلتی ہے. ہم سب مرد، الذی اطعمہم، اللہ نے ان سب کو کھلایا، ارسل علیہم، اللہ نے بھیجے ان پر پرندے. اچھا، ایک عورت کے لیے ہیا، تو ہیا جہاں پر بھی آئے گا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک مؤنث. مثلا قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا، اس عورت نے، راودتنی، مجھے ورگلایا، بہلایا، پسرایا. ہما 2 عورتیں یا مؤنثیں، جیسے ان یصلحا بینہما، خامد اور بیوی صلح کر لیں، بینہما، آپس میں دونوں. ہن سب عورتوں کے لیے، جیسے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہی ضمیر کے صیغے جب لفظ کے آخر پر یہ ہیں شروع کے اور یہ ہیں آخر پہ، تو پھر ان کی شکل یہ ہو جائے گی، ہو یا ہی، ہما ہم، ہا ہما ہم. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات پوچھنے والی؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟